یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے 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 کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، ابن حیدر ابن حیدر کے نام کیا بات ہے، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے۔ اٹھے جن شباب فضائے اندر سب سے بکری پرواز حسین دی، اٹھے جن شباب فضائے اندر سب سے بکری پرواز حسین دی ہے۔ جدو قرات قرآن کی کوئی کردا مینوں لگتا ہے آواز حسین آپ کے مجھتے نمازہ ہے سب پڑھ دے، سب کو اپنی نماز حسین آپ کے مجھتے نمازہ ہے سب پڑھ دے، آپ کے مجھتے نمازہ ہے سب پڑھ دے، سب تو بکری نماز حسین دیے، سب تو بکری نماز ان غازیوں نے دین سے کہتی ہے کربلا، ان غازیوں نے دین سے کہتی ہے کربلا، ان غازیوں نے دین سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کا نام جو جینا سکھا گیا۔ ارے تم سے تو ایک لال مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، مل کے بولو ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، ابن حیدر۔ آداب مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے حضور، تیری پشت پہ حسین، سجدے میں تھے حضور، تیری پشت پہ حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ طہارت اس کے مقدر کا چین بیٹھا ہے، طہارت اس کے مقدر کا چین بیٹھا ہے، میرے بطول کی جیون کا چین بیٹھا ہے، طہارت اس کے مقدر کا چین بیٹھا ہے، میرے بطول کی جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے معبود سجدے کو ذرا لمبا کر دے، کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین، کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔
والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم درود شریف آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا متين قلوب المؤمنين معزز مشائخ کرام مہمانان گرامی قدر اور میرے انتہائی اکرم فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی بزم چشتیہ پاکستان دے فارم 32ویں سالانہ عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس جس محبت و عقیدت کی بنیاد پر منائی جا رہی ہے، اللہ تعالی اراکین بزم دی محبتاں نو میری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ لاجزال دی اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دی اندر اور زہرہ لال دی بارگاہ ولایت دی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروگرام کافی دیر سے شروع ہے اور آپ حضرات ملک کے مختلف حصوں تو جس محبت اور پیار میں تشریف لے آئے ہو، دعا گو ہاں اللہ قدم قدم تے کروڑا رحمتاں برکتاں عطا فرمائے۔ راولپنڈی کی انتظامیہ نے بالخصوص میرے دیرینہ کرم فرما دوست عزت مآب جناب ملک علی یار صاحب ڈی ایس پی نے اور انہوں نے رفقا نے اس کانفرنس واسطے جو حفاظتی انتظامات کی تھے، دعوت اسلامی دے بھائیاں نے جس محبت اور پیار کا ثبوت دیتا، میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سب دیاں جھولیاں اپنے کرم دے خزانے چکو فرمائے۔ اور اس دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ ساڈے ملک پاکستان بھی خیر کرے،
یہ ملک اولیاء اللہ کا فیضان ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک دے تصدق رب نے ملک سنو عطا کیتا ہے. اللہ تعالی اس ملک نو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے اور اللہ ساڈے مال و جان کی حفاظت فرمائے. ایسے ماحول کے اندر کہ جدو قدم قدم تے موت نظر آ رہی ہوئے اس جذبے نال خدا دے گھر بھی جمع ہو جانا. میں سمجھ رہا کہ محبت اہل بیت پورے عروج تے سبحان اللہ اور سنیا دے سینے اہل بیت کی محبت کا چراغ جڑا اللہ نے روشن کیتا ہے وہ دے کمی نہیں آئی. اللہ سب دا آیا کربلا دے شہیداں دی بارگاہ درجہ قبولیت تک پہنچائے. آپ حضرات نے ملک گناہگار تو پہلے عزیزم صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب خطیب ملت حضرت مولانا قاضی ظہور اللہ قادری صاحب اور اس شہید اعظم کانفرنس کے نگران میرے انتہائی قابل قدر عزیز خطیب ملت جناب حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب کا اپنے اپنے وقت کے اندر آپ حضرات نے خطابات سنے. اللہ انہاں عزیزاں دی عمر علم وچ عمل وچ لافانی برکتاں پیدا فرمائے. وقت کافی گزر چکا ہے اور میں نے جمعے بھی وعدہ کیتا سی کہ میں کوشش کراں گا کہ آج کے خطاب کے اندر میدان کربلا دی سیر کراواں. اسی اہل سنت ہاں ساڈا عقیدہ سورج میں روشن ہے. ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر اہل بیت رسول میدان کربلا اتنی عظیم قربانیاں پیش نہ فرماتی تو آج دین ساڈے تک نہ پہنچتا. کسی نے کیا سی دھوپ کی موج میں سورج کا بھی خون ملتا ہے. دھوپ کی موج میں سورج کا بھی خون ملتا ہے. سوگ میں پرچم احساس نمو ملتا ہے. ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے. دھوپ کی موج میں سورج کا بھی خون ملتا ہے. سوگ میں پرچم احساس نگو ملتا ہے. ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے ایسا جس کے سائے میں شریعت کو سکون ملتا ہے. ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے ایسا جس کے سائے میں شریعت کو سکون ملتا ہے. بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں. بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں. بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں. بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں. بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں. نماز کلمہ روزہ زکات حج و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں. چودہ صدیاں ہو گئی نے مار کے کربو بلا دو. خدا دی قسم لوگوں نے اپنے مرے پتر سے بھول گئے نے. فاطمہ دا لال اجے بھی نہیں بھولیا.
انہوں اپنے مرے ہوئے ویر بھول گئے 14 صدیاں بعد بھی زینب کا ویر نہیں بھولیا حسین پاک نے اگر اقتدار واسطے ایک کارنامہ سر انجام دیتا ہوتا ایڈی لمبی یاد نہیں 14 صدیاں دا پینڈا 14 صدیاں دی مسافت خدا دی قسم جو جو وقت گزرتا جا رہے ہیں حسین دی گولی تے چڑھتی جا رہی ہے ادھر سے مشکل ہو رہی ہے کیوں ہو رہے آج تک حسین نبی کریم نے کیا سی حسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں کہ میں حسین علماء بیٹھے نے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے دعوت فکر دینا اس حدیث دا میں اپنی پنجابی مانا یہ کیتا ہے جھولی چ بٹھا کے منہ چوم کے سر سن کے رسول نے آخیا پترا تو میں تے میں تو میرے بچوں تے میں تیرے بچوں رب نے یار نال وعدہ کیتا سی اللہ تعالیٰ نے کیا سی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سبحان اللہ دی کیا سنی محرم دا مہینہ لوگ سفید جھوٹ بول کے کہنے سلوار دی چھالا ہے تو میں تو قرآن پہ پڑھنا حدیث پہ پڑھنا میرا حق کے میں آتا ہوں سبحان اللہ دی چھالا ہے یہ سبحان اللہ آج دے جلسے میں تجلی بڑی یہ ہے جڑی خنجر تھلے بھی حسین دی چھڑی سبحان اللہ تک یہ تسی پاؤ کہ 10-15 منٹ تک میں گلی کربلا پہنچانے لگا کملی والے تیری گھڑی میں تاری اس گھڑی نو اتنی کھلی دوڑ دیتی ہے جو وقت گزرتا جائے گا تیری گھڑی چلتی جائے ورفعنا لک ذکرک تیرے واسطے تیرا ذکر سب بلند کیا ہے نبی کریم نے فرمایا جبریل رفعت ذکر دا مطلب جبریل کہنے یا رسول اللہ ڈاکیے دا کام ڈاک پہنچانا ہوتا ہے پڑھنا نہیں ہوتا آخو تو میں پوچھا ہوں میرا مطلب کی فرمایا پوچھ کیا جبریل واپس گئے پھر آ گئے اللہ سلام کہتے اللہ فرماندا رفعت ذکر کا مطلب یہ بھی کہ کملی والیا تیرے ذکر نو میں اپنے ذکر نال جوڑ دیتا ہے جتنے میرا ذکر ہوئے گا اتنے تیرا ذکر ہوئے گا جتوں تک میری ربوبیت کے ڈنکے بدل گے تیری رحمت کے ڈنکے بدل گے شہید آدم کانفرنس میں آنے والوں اب نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں رسول نے کہا حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میں تو میں رب نے آخیا جتنے ہوئے گا میرا ذکر اتنے ہوئے گا تیرا ذکر تو مانا کی بنے گا جہاں تک خدا کا ذکر ہوگا وہاں تک مصطفیٰ کا ذکر ہوگا جہاں تک خدا مصطفیٰ کا ذکر ہوگا حسین کا بھی ذکر ہوگا کائنات میں کوئی کونا ایسا نہیں جتنے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ہوتا خدا دی قسم کائنات میں کوئی کونا ایسا نہیں جتنے ذکر حسین کا ہوتا ایک مصرع میرے نال مل کے پڑھو
تے پھر گڈی اے ہونے چلیے کربلا دارین کا سلطان حسین بن علی ہے سب بولو دارین کا سلطان دارین کا سلطان حسین بن پرویز مشرف صاحب نو بڑا مانے میں پاکستان دا حکمرانا منموہن سنگھ نو مانے میں انڈیا دا حکمرانا کسی نو مانے میں افغانستان دا صدر ہوں بش کہتا ہے میں امریکہ دا صدر ہوں میں کہتا سادہ کی مقابلہ کر سکتے ہو اسی اس پیر دے مریدہ دارین کا سلطان دارین کا سلطان دارین کا سلطان ایک بولتا قرآن حسین بنے ایک بولتا قرآن مسلمانوں قرآن تسی بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھنے کدے مسلے سے پڑھ لینے کدے ممبر سے پڑھ لینے کدے کار بھی بہ کے تلاوت کرنے کدے باہر جائی رہتے جہاز کی سیٹ سے جا کے پڑھنے خدا دی قسمیں بڑیا بڑیا کاریاں قرآن پڑھے پر حسین جی کسے قرآن نہیں پڑھیا قسم کربلا دی کہاں پہ ہے سر نیتے دی نوک تے شام دے بازار پھرایا جا رہی ہے حسین نے تے قرآن پہ پڑھنا ایک بولتا قرآن ایک بولتا ایک بولتا قرآن مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ خدا دی قسم کلمے کی بھی پہچان حسین بنے کلمے کی بھی پہچان کلمے کی بھی پہچان اللہ اکبر شب عاشور امام خیمے قرآن پڑھ رہے ہیں بہن اپنی چادر دے پلو نال بھران ہوا دے سیدہ زینب کہندی ہے بھائی جی ایک گل پوچھا فرمایا پوچھ میرا قرآن تے مسلمانے دی گود وچ بھی پڑھتے سو ماں دے مسلے تے نہیں سوندی نہیں ہیں مسجد نبی کی ممبر تے بیٹھ کے بھی تلاوت کرتے سو مکہ شریف آئے ہم نے بیت اللہ دے سارے تھلے بھی تساں قرآن پڑھے رستے بھی تلاوت سنتی نہیں پر ویرا جیڑی قرات آج پہ کرتے ہو اگے تک کرے نہیں سنی امام علی مقام امام حسین نے سیدہ دا مدہ تمہیں فرمایا زینب ساریاں قراتاں سنیاں حسین دے سارے انداز ویکھے نے قرآن پڑھ دے آج دی انداز آج دی قرات تینوں بکھری پی لگ دیئے بھائی بالکل پہلیاں قراتاں تو بکھری قرات پہلے انداز تو بکھری انداز ہے امام علی مقام نے فرمایا بہن صرف ایک رات باقی ہے کل میں تینوں جڑی تلاوت نیزے پہ سناواں گا ان کسے کاری قرآن نہیں پڑھیا سیدہ نے ود کے ویر تک گلا چمیا امام نے فرمایا زینب
گلا تو بھائی جی مینوں یقین ہو گیا نانے کی حدیث پورا ہونے کا ویلا آ گئی ہے، کل اس گلے میں خنجر چلے گا۔ امام نے فرمایا زینب تیرا میرا پیار وکھرا ہے، تو نانے دا روزہ چھڑ دیتا ہے، میں نے نہیں چھڑے، تو ماں دی قبر تو دور آ گئی ہے، تو میرے کو دور نہیں ہوئی، مکہ چھوڑی مینوں نہیں چھوڑیا، زینب مجبوری ہے اور میں کل تینوں چھوڑ جاؤں گا۔ سیدہ دی ہچکی بند گئی، امام نے فرمایا فکر نہ کریں میں چھوڑ دے جاؤں گا، پر میں نیزے پہ چڑھ کے بھی تیری رکھوالی کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ میں ثابت قدم رکھے، اللہ میں استقامت دے، میرے پائے سباس لغزش نہ آئے، میری پیشانی تے شکل نہ آئے۔ امام علی مقام نے آواز کی اکبر جی بابا، 18 سال کا جوان بیٹا دوڑ کے خیمے میں آیا، امام نے فرمایا میرے نانے دیے تصویریں ایک کام سے بابا حکم ذرا گھوڑے پہ بیٹھ کے ویکھ کے یار دشمن راتی کی کر رہی ہے۔ شہزادہ علی اکبر تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے، میدان کربلا بل گئے، ویکھیا کچھ یزیدی پہرا دے رہے نے، کچھ ستے ہوئے نہیں، کربلا دے میدان کو نہ گزرے، ویکھیا کربلا دے میدان میں ایک برقع پوش بھی ہتھاں نال روڑے تے کنڈے چک چک کے اپنی چولی چھپائے جاوے۔ چشتیاں نے قافلہ سالار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، اپنی چولی چھپائی جاوے۔ شہزادہ علی اکبر نے آواز دیتی بی بی اے راتی تسی اتنا بڑا میدان صاف کرنا کیوں آئی ہو، کون تسی؟ جواب نہیں سن پائے، واپس آئے۔ امام نے فرمایا بیٹا کی خبر لے رہے ہیں؟ بابا خبر تیرے کچھ سپاہی پیارے تیرے کچھ ستے نے، عجیب خبر ہے بابا، کوئی عورت برقعے والی میدان کربلا صاف یہ لفظ سن دیے امام حسین کی اکھاں چو آسمان سیلاب اٹھایا۔ بابا روڑ کو لگ پہ ہو، فرمایا جاننا کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے بابا کوئی کربلا دی رہن والی ہوئے گی، کوئی کوفے دی رہن والی ہوئے گی، جان پہچان نہیں، میں پوچھے پر جواب نہیں سن سکیا۔ امام نے فرمایا بیٹا استاد دی قسم ہے جدے قبضے حسین نہیں جانے کربلا دی نہیں آ کوفے دی نہیں آ، بابا کون ہے؟ فرمایا تیری دادی فاطمہ اپنے ہتھاں نال میدان کربلا اپنی صاف کر دیے، صبح میرے بچیاں گرنے کو روڑ کرنا نہ چھوچو۔ ساری رات اہل بیت نے خیمے گزاری، کدھر سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، کدھر سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، کدھر ذکر ہو رہا ہے، کدھر درود پڑھیا جا رہا ہے، کدھر نعتیں ہو رہی ہیں، کدھر قرآن کی تلاوت ہے۔ رات گزری، شہری دا وقت امام علی مقام نے فرمایا اکبر تیمم کر کے بیٹا اپنی زندگی دی آج آخری اذان اے بیٹا آج تیری اذان بھی وکھری ہوئے گی تو میری امامت بھی وکھری ہوئے گی، تو ایسی اذان دے قیامت تک تیری اذان دے تذکرے ہوں، میں ایسی جماعت کراواں گا میری امامت دے نعرے پڑھیں۔ شہزادہ علی اکبر نے تیمم کر کے زندگی دی آخری امام مصلی پہ آئے، مؤذن دا بھی تیمم، مقتدیاں دا بھی تیمم، امام دا بھی سوا لگ گئی۔ امام نے نماز پڑھائی، سلام پھیریا، امام مصلی پہ کھڑے ہو گئے،
گورے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا، وہ علم عطا کر حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو۔ آپ پھر کے نا کربلا دے میدان کھلو کے مدینہ پاک وال منہ کر کے دیکھیا، نظر آیا کہ شاید دوسرا تشریف لائے، برہ نہ پا گروہ انبیاء کے ساتھ آئے ہیں، قریب آ کر نواسے کو لگایا اپنے سینے سے، بٹھا کر گود میں، پھر یوں کہا دل کے نگینے سے، خلیل اللہ کی سنت اب مکمل ہونے والی ہے، تیرے غم میں یہ دنیا تا قیامت رونے والی ہے، اٹھے خنجر تو بیٹا تم سر اقدس چکا دینا، میری چومی ہوئی گردن خوشی سے تم کٹا دینا۔ نانا پاک کی یاد کی تھی، امام علی مقام نے کیا، نانا بڑی مہربانی بڑا کرم کی تاجر آ گیا، مقصد والی بشارت، نانا میرا گلا کٹ جائے گا، میرے بچے کچھ جا کے پڑھائی کر جا گے، نانا تیرے حسین بھی اتنی یقین ہے، اور آئے کرو میں قربانی دیتا ہوں، باغوں بھی آ کے رکھو، میرا امتحان دیکھو، میرا پیپر جیسا سے نہیں ہویا، میں پرچہ خراب سے نہیں ہو دل چلایا، میں نام میں کربلا کر دیا، ایک غلام امام کے قدم تم کی اجازت لے کے جاتا ہے، کئی جدیدیاں میں فنار کرنے کے بعد جامع شہادت کی جائے، امام کی لاش اٹھا کے لڑتے رہے کہ بار بار آسمان پر دیکھ کے کہتے نے رضا میں مقام رضا سے کر رکھی ہے، تو منگنا جا میں دیتا جاؤں گا، یہ میں چورا بھی انہیں امام علی مقام کے سامنے حضرت قاسم امام نے بتیجے کہ جناب میں اجازت لینا ہے، میری میدان جان کی اجازت لائی تھی، امام علی مقام امام حسین کے آنسو بہائے، فرمایا تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی نہیں، جا میرے پترا خیمے میں آرام کر، میرے زخمت کے نمک نہ چھڑکے، جا جا کے آرام کر۔ شہزادہ قاسم کہنے میں چچا تھانوں انہاں زلفاں دا واسطہ جنہاں نال کھیڈدے ہوندے تھانوں نانے دی زبان دا واسطہ جڑی اٹھدے رہندے سو مینوں اجازت دے دیو۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے زخماں تے نمک نہ چھڑک، جا تو میرے سامنے آنا، مینوں حسن یاد آ جاندا ہے۔ حضرت قاسم پریشان ہو کے اپنے خیمے چلے گئے، اچانک خیال آیا، بچپن میں ابا جی نے ایک تعویذ میرے موڈے نال بندہ سی کہ فرمایا سی پترا کدے مشکل بن جائے کہ تعویذ کھول کے پڑھ لیں، کہ آج اوکھا ویلا ہے، اجازت منگنا ہے، چچا اجازت نہیں دے رہے، میں ذرا تعویذ سے پڑھا۔ تعویذ کھول کے دیکھیا لکھیا سی بیٹا میں نانا جی کو سنے ہیں تیرا چچا حسین کربلا شہید کیا جائے گا، اے بیٹا مینوں یقین ہے تو ہی نال ہوے گا، کدے کوئی مشکل بنے نا تو حسین نو میرا ایک خط دے کے اجازت لے لگی۔ حضرت قاسم دوڑ کے آئے، چچا جان اے سفارش لے کے آئے۔ امام نے خط پڑھیا، پیر کی تحریر نو پہچانیا، چم کے اکھاں سے لایا، فرمایا میں نے دی رن کی اجازت تمہیں جاؤ بیٹا، او فدا اپنے گلا اپنا کٹاؤ بیٹا،
امام علی مقام نے آپ آ کے رکاب پکڑی، شہزادہ قاسم کو سوار کیتا، 18 سالہ دا جوان بیٹا حضرت امام حسن دا تلوار پھڑیے گھوڑے نو دوڑا کے میدان میں لائے، فرشتیاں نے آسمانہ دے دروازے کھولے، اوڑا نے جنتیاں کھڑکیاں کھول کے میدان کربلا ول ویکھیا، جبریل بھی پکار اٹھیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، سب بولو کہ شیر کی آمد ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن میرے کفن کانپ رہا ہے۔ امام قاسم نے گھوڑا دوڑایا، بائیدار دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خیمے تی آواز دے دے سو، میدان میں چاہیا تے چھپ دے ہو ڈر دے ہو، ہے کوئی سورما جڑا میرے مقابلے چاہے، ہے کوئی علی دے شیر دے مقابلے توڑ والا۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، ابن سعد شبر کو پوچھتا ہے کون آیا، انہیں آکھیا حسن دا بیٹا، حسین کا بھتیجا قاسم۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان کو آواز دیتی، یزید دیا ٹکڑیاں تے پل کے تو بڑا ہوئے ہیں تے مانگنا وظیفہ لینے تے آج تیری پہلوانی کس کام آئے گی؟ 18 سالہ دا جوان پہ للکار دے تو تو کوئی مقابلہ کرنے واسطے تیار نہیں۔ ارزق کہنے لگا اصل بات ہے کہ میں 1000 جنگ جودے مقابلے کا اکیلا لڑنے والا بات، یہ 18 سالہ کا منڈا ہے، یہ مقابلے سے جانا میری توہین نہیں۔ انہیں آخیا توہین ہے یا نہیں، تو اس گل نو چھوڑ، وہ للکار دا پیا 22,000 سپاہی ہو، کوئی وہ مقابلے جان واسطے تیار نہیں۔ ارزق اس سے جا کے کہنے لگا میں اپنے بیٹے نے بھیجنا ہے، انہیں سر کٹ کے لے آئے گا۔ اپنی تلوار دیتی، چھوٹے بیٹے نے کہنے لگا جا ادھر سر کٹ کے لے آ۔ حضرت قاسم نے فرمایا اس دلا اپنی جان بچانا تو پتر مروانا چاہنا ہے، مینو قسم کملی والے دیا طلباں دی، میں ان اپنی تلوار گندی نہیں کرنی، تلوار بھی تیری ہوے گی تو پتر بھی تیرا ہی ہوے گا۔ حضرت قاسم نے اتنی تیزی نال وار کیتا کہ وہ ہاتھ تو تلوار چھین لئی، اپنی تلوار میان وچ کر کے اس کی تلوار پکڑ لئی اور نعرہ مار کے آخیا ارزق ویکھ اے تیری تلوار ہے کہ اے تیرا بیٹا اللہ اکبر، تے لاش کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ ارزق تے پاگل ہو گیا، دوسرے بیٹے نے کہنے لگا تو جا، دوسرا آیا انہوں فنار کیتا، تیسرا بھیجیا انہوں فنار کیتا، چوتھا بھیجیا انہوں فنار کیتا، 4 بیٹیاں دیا لاشاں طرف رہیاں نے۔ ارزق پاگل ہو گیا، گھوڑے تے بیٹھا، تلوار لے آیا۔ حضرت قاسم نے خیمے عمل دیکھیا، چچا جان پھوپھی بڑے بڑے ظالم نال مقابلہ آ گیا، دعا کرے ہو یا رسول اللہ یا انظر عالم، کملی والے اپنی نظر رحمت دو، شہادت کے ساتھ مقدر بھی تھے پر نانا دی میں اس مردود کو شہید نہیں ہونا چاہتا۔ اب تک گالی کر دیتا، مقابلے چاہیا، انہیں وار کیتا، آپ نے وار کیا، پھر آپ نے وار کیتا، انہیں وار کیا، وہ
وار کرتا ہے روکتے نہیں، یہ کرتے نہیں وہ روکتا ہے، پہلوان ہے جنگجو ہے بہادر ہے۔ حضرت قاسم نے جنگی چال چلی، فرمایا ارزق کہ بچیاں دی موت میں ایڈا پاگل ہو کے میدان میں آ گیا، گھوڑے دا تانگ ہی نہیں کسیا، انہیں پاسا بدلے گا تے گر جائے گا۔ ارزق جنگی چال نہ سمجھ سکیا، وہ اپنے تنگ وال ویکھن لگا، آپ نے تلوار اٹھا کے اللہ اکبر دا نعرہ مار کے دو ٹکڑے کر دے۔ فرشتے پکار اٹھے مولا علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، انہیں آخیا اکیلے اکیلے مقابلہ کرو گے تو مت ہو، گھیرا پا کے تیر برس فتح ہوا، ظالمہ نے گھیرے سے لے لیا، تیرہ دا مین بس گیا۔ حسن دلال امام حسین کا جواب بھتیجا تیرہ دا چھلنی ہو کے گھوڑے کو زمین سے ڈگا، آواز دیتی چچا اپنے بھتیجے کی خبر لگو۔ امام دوڑے، حسن دی لاش قاسم دی لاش اٹھایا، خیمے لے آ کے سیدہ زینب کے سامنے رکھ کے فرمایا پھر آدھی نشانی آ گئی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بشیرہ سیدہ زینب خاتون کا نہیں ہے بھائی جی آج کربلا بڑا نازک وقت آ گئی ہے، بڑا اوکھا ویلا ہے، بھائی جان میں نے نانا پاک دی حدیث یاد آئی ہے۔ فرمایا کیڑی؟ حضور نے فرمایا سی صدقہ تو اندر بلا، صدقہ دئیے تے مصیبتاں ہٹ جاندیاں نہیں۔ بھائی جی کچھ صدقہ نہ کرا بڑی بڑی مصیبت کربلا ہو گئی ہے۔ امام نے فرمایا زینب گل تے تو ٹھیک کیتی ہے پر صدقہ دیتے جب مدینہ ہوتا تھے، مکہ ہوتا صدقہ دے دے، مدینہ ہوتا صدقہ دے دے، کربلا کی صدقہ دے نہیں تھے تے پانی بھی بہتے تھیلے کھجورا کوئی نہیں، کوئی ایسا جانور نہیں جڑا صدقہ کریے، کی صدقہ کریں گی؟ مسلمانوں طرف جاؤ گے، پہن نے ویر دا ہاتھ پکڑیا، چم کی اکھاں تے لا کے آکھیا ویرا ایک چیز میرے کو ہے، کدے اجازت دیو تے میں لے آؤں۔ فرمایا کوئی ویر کلو چھپا کے رکھیا تے لے آؤں۔ سیدہ زینب اپنے خیمے چاہیوں، ننے ننے دو بیٹے، ایک 11 سال دا ایک 9 سال دا، بچیاں نو سینے لایا، فرمایا میرے آنو محمد او میری اکھاں دا نور، میرے دل دا سرور، میرے ویڑے دی بار، او میرے او پترو اٹھو، امی کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا او شہزادے ہو دنیا دیا بہنا اوکھا ویلا آوے اپنی ویرا پیچھے بکرے صدقہ دے دیا نے، میں چاہنیا میں اپنے بچڑے صدقہ کر دے اٹھو بابو دیا قدمہ تو قربان ہو جاؤ۔ شہزادے چھلانگ لا کے اٹھ کھلوتے، سیدہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں پگڑیاں سر پہ رکھیاں، ننیاں ننیاں تلواراں ہاتھ نہیں دیتیاں، فرمایا چلو ماموں دے کول جا کے اجازت لے لو، بچیاں نو نال لیا، ویر دے خیمے جا گئیاں۔ امام نے فرمایا زینب ایک کون کیوں لے کے آئیے؟ اد کیتی ویرا دنیا دی دولت ہوندی تیرے قدمہ تو قربان کر دیندی، زینب کول بچیاں بغیر اور مالک کوئی نہیں، لوگ بکرے صدقہ دیندے نے، میں بکرے صدقہ کراں گی۔ امام نے فرمایا میرے زخمات نمک نہ پاؤ،
زینب میرے بعد تیرے بیڑے دی بہار ہی رہن گے تیرے دل دا قرار تینوں تسلیاں دین والے تینوں ویکھ کے تیرا دل پہلے گا میرا گھر تے پیا لٹدا تو اپنا نہ لٹا حضرت سیدہ زینب نے ویر دے اگے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی سوالی بن کے آئی ہوں تمنا پوری کر دینا صدقہ سیدہ زہرا میری جھولی کو بھر دینا سخی ماں کے سخی بیٹے مینوں خالی نہ لٹاوی سخی گرانا تیرے دروازے دا کوئی منگتا کدے خالی نہیں گیا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا زینب مینوں مجبور نہ کر زینب قاسم نہ جانے میرے واسطے کافی صدمہ لے جا اپنے بچیاں نو سیدہ نے بچیاں نو اشارہ کیتا ماموں دیاں قدماں سے گر جاؤ ماموں دیاں پیراں سے گر کے اجازت لے لو تو میں شہزادے قدماں سے گر گئے عرض کیتی ماموں اجازت دیو فرمایا او میرے شہزادے ہو چھوٹے ہو تھوڑیاں عمرہ چھوٹیاں ماں دے دل دا قرار ہو جاؤ چلے جاؤ بچے کہتے نے ماموں اسی چھوٹے ضرور پر بوز دل لیا ماموں وعدہ کر لیا جانا دے دیا گے کاٹ نہیں کرا گے تکبیر رسالت حیدری عظمت و شان آل مصطفیٰ حقیقت صاحبزادہ محمد ابوبکر صاحب چشتی اولاد والے ہو ماما دے بڑے پیار ہوندے نے بچے نو کنڈا چوبے ماں برداشت نہیں کرتی ہے زینب تیرے حوصلے نو سلام زینب تیری جرت نو سلام کہتا جگرے تیرو پتہ بچے ٹکڑے ہو جان گے ذبح ہو جان گے امام نے پیر دے سر یاد رکھ کے فرمایا زینب اچھا رب نو ہی منظور ہے جا میرے بتو اجازت دے دوویں شہزادیاں نو ماں نے سینے لایا سینے لا کے آکھیا میرے جگر پارے ہو ایک گل میری غور نہ سن کے جاؤ تسی میدان میں جاؤ گے شمر پوچھے گا یزیدی پوچھن گے کون ہو خبردار میرا نام لینا اے نہ کہنا زینب دے پترا آنکھی حسین دے نوکرا نوکری دا حق ادا کر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تکبیر دے نعرے مار دے تو میں شہزادے میدان جائے شمر کہتا ہے اوے زینب دے پترو تسی کی لینا آئے ہو حضرت ہم نے آکھیا خبردار ساڑی ماں دا پھر نام اسی زینب دے پتر بن کے تے نہیں آئے اسی تے نوکر بن کے آئے پیر حسین شمر کہنے لگا تیسرا دن نے پیاسے ہو بھوکے ہو آؤ میرے کو آ جاؤ اپنی جانا نہ گواؤ آؤ ویکھو نہر فرات جاری ہے پانی پیا چلتا ہے میرے قریب آ جاؤ میں تمہیں نہر فرات کا پانی پلاواں گا اپنی جانا داری نہ ضائع نہ کرو معصومہ نے آواز دیتی بے ایمانا سانو تبلیغ کرن دی لوڑ کوئی نہیں سانو تقریر سنان دی لوڑ کوئی نہیں سانو کیڑی نہر فرات پیا دسنا ساڈیاں اکھاں نال ویکھ سانو تے کوثر دی نہر پئی نظر آندی ہے ویکھ کملی والا جام لے کے کھلوتے ویکھ جنت دی حورا استقبال واسطے کھلوتی معصومہ نے یک بار کی حملہ کر دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چھوٹے چھوٹے بچے نے 11 سال دا ایک 9 سال دا تلوارا چل رہی نے کسے دی لت کٹ رہے نے کسے دا ہاتھ کٹ رہے نے کسے دا جسم زخمی کر رہے نے ظالماں نے بچیاں نو ظلم دیا تلوارا چل پئیاں بچیاں دے سر کٹے گئے شمر نے لاشاں اٹھائیاں خیمیاں دے قریب آ کے رکھ کے آواز دیتی حسین اپنے پنجے سنبھال لے امام خیمے چوپا
دیا لاشاں چکیاں خیمے چاہے ویکھیا زینب مسلے تے بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دیے بہن دے کول بچیاں دیا لاشاں رکھیاں راول پنڈی تے گردو نواوا لو ماوا ماوا بھی ہوئے خدا دی قسم ہے جدو پترانو میدان بھیجن لگی سی ادو تے علی دی بیٹی بن کے بھیجن لگی سی شیرے خدا دی دھی بن کے بھیجن لگی سی پر جدو لاشاں آ گئی اور ماں بن گئی ہے تو میں لاشاں قریب پئیاں نے سیدہ زینب نے لاشاں بچیاں دیا لاشاں دے درمیان لیٹ گئی ایک نو سجے باتے پا لیا دوجے نو کھبی باتے پا لیا امام حسین قریب آ کے زینب دا متھا چومیا حسین دے اتھرو گر رہے نے بہن دے منہ تے گردے نے فرمایا بہن امانت صاحب لے آگے دی تیرے حوالے آگے دی جگر پارے سیدہ نے ایک لمحے واسطے بچیاں نو سینے لایا پھر حیدر دی بیٹی کھڑی ہو گئی عرض کیتی ربا ویکھ لے میرے باغ دے اے پھول سن میں دین پیچھے دے امامیہ کی مقام امام حسین نے پانیاں لاشاں اٹھائیاں گھر میں تو باہر نکلے امام علی مقام امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں گلا کھولا معصومانی لاشاں رکھ کے اترے پائی واپس کرنے چاہے اجے امام سمجھنے بھی نہیں پائے سن کہ 18 سال کا جوان محتاج بنا گیا جلدی جوانی ہم سنانے سباب سر تو لے کے پیروں تک قبری والے دی تصویر شبیہ مصطفیٰ تیرا ولی اکبر جواب بیٹا امام نے مڑ کے ویکھیا فرمایا اکبر تو کیوں آئے بابا شہادت کی اجازت لینا ہے امام نے فرمایا اکبر اللہ سے اجازت منگی میں دے دیتی آنو محمد نے اجازت منگی میں دے دیتی غلامہ اجازت منگیاں میں دے دیتی ہوں میں تے کربلا آئے ہی پرچے دے رہا امتحان دے رہے پر تینوں اجازت نہیں دیاں گا عرض کیتی بابا کیوں فرمایا مینوں پتہ ہے جڑا میدان جاندا ہے وہ ٹکڑے ہو جاندا ہے مٹی چ رل جاندا ہے اکبر تو تے میرے نانے دی تصویر میں نانے دی تصویر نو مٹی چ کیویں رلدا ویکھاں گا میرے زخماں تے نمک پاشی نہ کر اکبر میں اجازت نہیں دینا شہزادہ علی اکبر نے ابو دیا قدماں تے گر کے پیر چوم کے عرض کیتی ابو لمبا چوڑا وقت گفتگو دا نہیں یزیدی کتے بلا رہے نے میں خیمے دیا تسی میدان گئے یزیدی کہن گے آپ آ گیا بڈھا تے جوان خیمے تے بیٹھا رہے میری جوانی تے داغ لگ جائے گا ابو واسطہ دے نانے دی زبان چوسن دا واسطہ دی اماں دا دودھ پین دا واسطہ دے رسول اللہ دیا زلفاں دا مینوں اجازت دیو امام پیشانی تے بوسہ دے کے فرماندے نے اکبر پترا بہت بڑا واسطہ پائے اس نام تو تے میری جان بھی صدقے پر ایک گل سنو میں تے اجازت دے دینا ہے لیکن اس کو فکر پوچھئے جنہیں 18 سال ماں بن کے تک پڑھے اجے تے انہیں آنو محمدی اللہ شاہ اور میں تک کے لے کے گئے ابو تسی اجازت دے میں پھپی کو منا لاؤں گا فرمایا جا اجازت دے پر پھپی دی اجازت لے کے جاوی شہزادہ علی اکبر خیمے چاہے سیدہ پھر مسلح کے بیٹھ کے قرآن کی کیا تعلق ہے اس کرانے کا قرآن نہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جدو حوض کوثر سے ملاقات ہوے گی تے اہل بیت دے نال قرآن بھی ہوگی اللہ شہزادہ علی اکبر پھپھی سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے نے سر جھکا کے سیدہ نے دیکھیا اکبر آیا ہے قرآن پاک بند کر کے آخیا سب بسم اللہ جی آیا نو
پتر کیوں آئے ہیں؟ پھپھی سوالی بن گیا ہے، تھوڑا منگتا کدے خالی نہیں گیا۔ سیدہ نے اٹھ کے اکبر دے ہاتھ میں متھے تے بوسہ دے کے آکھیا 18 سال پھپھی بن کے نہیں، ماں بن کے تینوں پالتی رہی ہے۔ اکبر میں اس انتظار ہی نہیں کہ کدے تو کوئی شے میرے کو منگے۔ 18 سال میں ترس گئی، آج تک تو میرے کو کوئی سوال نہیں کیتا۔ کربلا پہلی باری سوالی بن کے آئے ہیں، پر اپنی پھپھی دے ہتھاں ول دیکھ، میرے کو پانی کا سوال نہ کری، میرے کو پانی کوئی نہیں۔ اکبر میرے کو کھجورا نہ منگی، میرے چہلے کھجورا کوئی نہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے پھپھی نے بندے ہوئے ہاتھ پکڑ کے چومے، چوم کے عرض کی تھی پھپھی جی پانی لین نہیں آیا، کھجورا منگے نہیں آیا۔ سیدہ زینب دی اس کی بن گئی، پھر پھپھی دی جان آدھر ہے، جان چاہ دیئے سے پیش کر دینی ہو، تڑپ جاؤ گے ایمان والے ہو۔ شہزادہ علی اکبر نے آکھیا پھپھی تیرا جوان اکبر جان لین نہیں آیا، جان دین دی اجازت لین آیا۔ تڑپ گئی سیدہ گل سن کے، غش کھا کے ڈگ پئیاں۔ امامی حسین خیمے دے دروازے کھلو کے فرماندے نے اکبر پھپھی بے ہوش ہو گئی، تلیاں مل پھپھی دیاں۔ شہزادے نے تلیاں ملیاں، امام نے اپنی پگڑی دے پلو نال پہن دے چہرے تے ہوا کیتی۔ سیدہ زینب نے آنکھ کھولی، فرمایا جا اکبر اجازت نہیں، پھپھی اگے تے بے ہوش ہو گئیاں سو ہن آنکھ کھولی تے اجازت دے دتی۔ فرمایا اجازت تے نہیں سی دینی، پر میں غشیب عالم وچ ویکھیا نانا کملی والا کوثر دا پیالہ لا کے تیری انتظار پیا کرنا ہے۔ نانا کہہ رہے نے زینب اکبر نو نہ روک اور دے، اودی پیاس دا میں انتظام کرتا ہے۔ جا بیٹا اجازت دے۔ مگر اکبر جی پھپھی میں تیری ماں نہیں ہوں، تیری پھپھی ہوں، میں ویسے تینوں پالیا ہے۔ اکبر ماما دے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، ذرا ماں نو بھی خیمے مل کے جائے۔ ٹھیک ہے پھپھی۔ شہزادہ علی اکبر خیمے آ کے ماں دی قدم بوسی کر کے کہتے ہیں امی میدان جان کی اجازت چاہیے۔ ماں نے آخیا ابو کو پوچھئے، جی پوچھئے۔ پھپھی ماں کو اجازت لئی آ، جی امی انہیں اجازت دے دیتی ہے۔ فرمایا پھر میں کون رستہ روکنے والی، میرے والوں اجازت تھی، مگر ماں ان دے ناتے ایک وعدہ کرنا چاہیے۔ امی کیڑا وعدہ؟ پتر میں نے پتہ تھوڑی دیر بعد تیری لاش کھانے جائے گی، پتر میں نے پتہ تھوڑی دیر بعد تو شہید ہو جائے گا، میرے دل وعدہ کر میں تیری لاش دیکھا کوئی تیر تیری کنڈ بھی نہ لگا ہوئے، جڑا لگے سینے تے لگے، کوئی یہ نہ کہ حسین نے بیٹے نے کنڈ کی۔ کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے۔ ماں نے بچے کو بوسہ دیتا، سیدہ زینب نے پیار کیتا۔ امام حسین نے اکبر دے سر تے نانے دی دستار رکھی، ہاتھ بھی تلوار دیتی۔ امام علی مقام نے آ کے گھوڑے دی رکاب پکڑی، فرمایا چڑھو میرے شیر پترا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے، نعرہ تکبیر لگا دے، میدان کربلا والا ہے، 22,000 سامنے دشمن کھڑوتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے آکھیا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میرے سامنے آن والا؟ سپاہیاں نو سب سن گیا، کسی نو ہمت نہیں پڑتی۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، شمر کو پوچھتا ہے کون جوان آیا؟ 22,000 سپاہی پریشان ہونے۔ شمر نے آکھیا خالی جوان ہوں درد مقابلہ بھی کر دے، مجبوری ہے میں اے محمد عربی کی تصویر ہے، یہ سر تو پیرا تک رسول اللہ دا حسین دا بڑا بیٹا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا ہوئے ابن صاحب وہ اس بچے کو میرا پتہ کی پوچھنا ہے؟
میں اپنا تعارف خود کرا سکوں. ابن سعد دیکھنے لگ پیا شہزادے دے چہرے وال. شہزادہ علی اکبر نے اپنی تلوار نکالی. فرمایا ابن سعد میرا پتہ پوچھنا ہے. تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی. گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امی. گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری. گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں. وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا. شہزادہ علی اکبر نے فرمایا کوئی ہے سورما تے بھیج. کوئی سپاہی نہ نکلیا. فرمایا تسی نہیں آتے پھر میں گھوڑے نو اے لگا دیتی. شہزادہ بفے ہوئے شیر کی طرح دشمن چلے. 500 یزیدیاں دے سر کٹے. پیاس نے تنگ کر لیا. گھوڑے دی بات خیمیاں وال موڑ کے آکھیا یا بتا تفش. ابا جی سخت پیاس لگی ہے. ایک گھونٹ پانی دا مل جائے نا بابا ہے دنیا دی شام سے بعد جو لگی یزید دی شام تو میں انہیں کھا دے گا. ایک گھونٹ پانی دا سوال ہے. امام علی مقام خیمے تو باہر کھڑے ہو کے بیٹے وال دیکھ رہے. فرمایا اذن منی یا علی اکبر. اکبر قریب آ. شہزادہ علی مقام گھوڑے تو نیچے اترے. امام کی قدم بوسی کی تھی. بابا کچھ پانی کا انتظام ہو گیا ہے. امام نے منہ چن کے فرمایا پانی ہوگا اصل رسول طرف پانی ہوتا تو سکینہ بار بار کیوں بے ہوش ہوتی. بابا جب پانی کوئی نہیں تو پھر قریب کیوں بلایا جی. امام نے فرمایا دروازے دیانو خالی موڑنا میرے گھر دی ریت نہیں. بابا پانی کوئی نہیں تو پھر کیویں نہ خالی موڑو. امام نے فرمایا نہیں موڑنا. اپنا منہ کھول. میں اپنی زبان تیرے منہ بند ہے. میں بچپن میں کئی باری نانے کی زبان چوسی ہے. میری زبان چوس لے. مینوں یقین ہے نانے دی لب دا اثر کوئی ضرور باقی ہوے گا. شہزادے نے منہ کھولیا. امام نے زبان منہ پا دیتی. شہزادہ علی اکبر زبان چوس رہے. تسکین بھی ملی مگر اکھاں بند کر کے زبان چوس رہے سن. نبی کریم کی زیارت ہو گئی. فرمایا اکبر میں تو بڑی دیر تک تیرا انتظار پہ کرنے. ابے کی زبان کیوں چوسنا. پتر آنا اے جامع کوثر رہے. شہزادے نے آنکھ کھول کے آکھیا اچھا بابا خدا حافظ. پھر گھوڑے دوسرا حملہ پھر اتنا سخت کیتا کہ 82 یزیدی کر دیا. ابن سعد پریشان ہو گیا. ابن سعد نے آخیا اگر اسی طرح شہزادہ ہوتا رہا تو ختم ہو جاؤ گے. جوانی تے بہادری نے چار نہیں دکھانے. گھیرا پاؤ تیر مارو. ظالمہ نے گھیرے چ لے لیا. ظلم دے تیر آ رہے. شہزادہ علی اکبر دا بازو کٹ کے ادھر جا پیا. پھر تیر آیا. پھر بازو کٹیا گیا. کوئی تیر آیا لگ تے لگا. کوئی پیر تے لگا. پیر کٹ گیا. پورا جسم تیرا نل چھلی ہو گیا. شہزادہ علی اکبر گھوڑے تو زمین تے گرن لگے. خیمے ول منہ کر کے آواز دیتی یا ابا ادرکنی. ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لو. زخمن الجور رسول اللہ کی تصویر. گھوڑے تو گردیاں گردیاں ایج خیمے والے آخری نگاہ خیمے سے پئی. ادھر آپ کی ماں خیمے دے پردے نال چمٹ کے پتر والے. او میرے بھائیو بزرگوں میری امائیو بہنوں پتر نو بخار ہوئے تے ماما دیا نیندرا اڑ جانیاں. جدا پتر زخماں نال چور ہوئے گھوڑے تو ڈگ
گزریاں ایج خیمے والے آخری نگاہ خیمے تے پئی ادھر آپ دی ماں خیمے دے پردے نال چمٹ کے پتر والے او میرے بھائیو بزرگوں میری امائیو بہنوں پتر نو بخار ہوئے تے ماما دیا نیندرا اڑ جانیاں جدا پتر زخمہ نال چور ہوئے کوڑے تو ڈگدا پیا ہوئے اس ماں دے دل دی کیفیت کی ہوئے شہزاد علی اکبر نے خیمے وال ویکھیا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا اتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو خالی تشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا امام علی مقام نے آواز سنی بیٹے دی میدان والے ویکھیا سی 18 سالہ دا پتر ٹکڑے ہاتھ ادھر پہنے پیار ادھر پہنے این تیرے حوصلے سلام موڈے کو چادر لا کے ریت کے بچھائی بچے دیاں پوٹیاں چک چک کے چادر بچھ رکھیاں گٹھلی بن لئی موڈے کو رکھ کے خیمیاں وال چل پہ آسمان وال دیکھ کے کہتے نے سونے ربا ایتھے ایک علی اکبر ہے کدے ہزار ہوندے نا میں تیرے نام تو واری واری سارے ہی قربان کرتا خیمے پہنچے سیدہ زینب کے سامنے گٹھلی رکھی بھائی جان اس گٹھلی کی ہے فرمایا تیری 18 سالہ کی کمائی سیدہ گٹھلی دے قریب آئیاں جناب رباب بھی آ گئیاں جناب شہر بانو آ گئیاں فضہ تشیری بھی آ گئیاں آدھے بیت میں کسری کھولی دیکھا جو لہو روا تھا تمہیں پاس پاس سے سب بیبیاں کی مٹ گئی اکبر کی لاش نال والے خیمے تو معصوم سکینہ دوڑ کے خیمے تائی ویکھیا چادر وچ گوشت دا ڈھیر لگا ہے سکینہ کہندی ہے بابا اے گوشت کنے دتا ہے اے گوشت کتھوں لے کے آئے ہو کربلا تے پانی نہیں ملیا گوشت کدھروں آیا ہے فرمایا سکینہ گوشت نہیں ذرا آنکھاں کھول کے ویکھ تیرا مصر علی اکبر ہے سیدہ نے بوٹیاں کھولیاں پیر دے کٹے ہوئے ہاتھ پکڑے چم کی اکھا سے لاکے او تک کے لاش بیرن دی یارو ترپ گئی ہمشیرہ ایک دے گل اخیری کر جا پیر لپی دے ہوئی پردیسی شالا کوئی نہ ہوئے وچ پردیس ہی کرنا جیسا والیاں مان وطن دا پردیسی دا پہلی صدقے جاوا عثمان دے علم دے خاندے جنہیں 18 سالہ دا اکبر دیا پتر ٹکڑے بیٹھیا ہر پتر ہوندا ماں دے پیار دی دولت ماں پتر پلین دیے مر کے نہیں جیندی جس ماں دا بچڑا ہوے قتل جوانی ہے میں صدق منیا خاتون دی نوں تو کیویں ویندی رہی چپ کر کے چم زخمی سینہ اکبر دا پئی پتر آکھے ڈر امام نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ مت کسی کی آواز خیر میں چکار نکلے اے خاندان نبوت
سابق گھرانے دے افرادوں میرا پرچہ خراب نہ کرے. بڑی ہمت کر کے امام نے بچے کی لاش دے ٹکڑے پھر گٹھلی کٹھے کیتے. پان چٹ کے خیمے تو باہر آئے. جلدی جلدی ریت ہٹا کے ایک گڑا کھودیا. بچے کی لاش دے ٹکڑے گڑ چ رکھ کے امام نے ہتھاں نال مٹی پائی. مٹی پارے سارے گرم گرم ریت شدت کی گرمی دوپہر. امام علی مقام امام حسین نے بچے کی قبر وال ویکھ کے قبر نو خطاب کیتا. فرمایا تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی رکھیو باحتیاط سے دامن میں ہے زمین. 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی اب ہے تیرے سپرد امانت حسین. حسین آپ کی جذبیت قربان کہنے کہنے سونے پھول اسلام کی عظمت تو قربان کر سب کچھ. امام علی مقام امام حسین خود تلوار پکڑی. سیدہ زینب نے سر سے ہاتھ رکھے. غم گسار بہن نے ویر دا ہاتھ پکڑ کے چومیا. چم کے آکھیا بھائی سندی پئیاں کی کہنا چاہتے ہو. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا زینب تیرے بچے شہید ہو گئے. اکبر ٹکڑے ہو گیا. اصغر شہید ہو گیا. قاسم شہید ہو گیا. عباس دے بازو کٹ گئے. باغ رسول دے سارے پل کملا گئے. زینب ہن میری اپنی واری ہے میں میدان چلے. گل اتنی کہنا چاہنا ہے کیا گزر زمانہ امیری دا یک لخت فقیری جا گئی. گرم بازار ہے کربل دا میری ساری جنس وکا گئی. مینو کڈ دے پوشاک پرانی زینب تیری رت وچھڑن دی آ گئی. میں دیر سلام اخیری آیا میری جان تے جڑ منشا گئی. سیدہ نے ہاتھ جوڑ کے کیا میرا میں روک بھی نہیں ہوں پر اندر ٹھہر جاؤ تھوڑے سر سے پگڑی تے بنا لو. فرمایا جلدی کر. سیدہ نے کٹلی کھولی پرانی جی پگڑی نکالی. امام علی مقام نے فرمایا زینب زندگی پہلی اور آخری پگڑی دے رہی ہے. پہنا پھر ہمانو پرانیاں پگڑیاں ویر دی داڑھی میں تم کے آکھیا ویرا محسوس نہ کرے ہو پرانی پر ویرا خدا دی قسم ہے وہ پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے خدا اما فاطمہ نے میں نے دتی سی سنبھال کے رکھی. جدو ویر کربلا جان لگے تو ویر نے سر تے نانے دیے پگڑی بناوی. امام نے پگڑی نو کھولا کیتا پھر جھکا دیتا. سیدہ نے ویر دے ساتھ پگڑی. امام علی مقام امام حسین نے اپنے خاندان وال نظرہ کی دیا. فرمایا میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرو. شاربانو اے رباب اے میری آل بیت میں جاتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا. میں آؤں گا کشتی کنارے لگا.
امام حسین لوگ خیمے تو بہن کی آواز ہے میرا سمجھ نہیں ہوتی سانو صبر کی تلقینہ دے آپ کیا لوگ ہے دشمن کی آنکھیں داری کا بیٹا موت کو بتا گیا فرمایا زینب میں موت کی آنکھ پا کر مسکران والا حسین میں اکبر کے ٹکڑے بیچ کے نہیں ڈولیا میں اصغر کی لاش عطا کے چل کے آ گیا نہیں ڈولیا بہن میں موت کو ڈر والا نہیں نا بڑے تو کہنے لگے گالی یاد آئی اتھر نکل آئے گے بے ساختہ میں رونا بے اختیاری کی میں بھائی جی میں سکنیاں کیا طرف جاؤ گے ایمان والے ہو امام حسین نے فرمایا زینب جدو میں گھوڑے سے بیٹھ گئے اچانک مینوں خیال آیا جدو حضور معراج تے چلے جبریل براق تھمایا جدو بہادر خیبر نو چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا روندا تاوا اج کوئی نہیں رہ گیا باگا پکڑن جوگا جد مار حسین دایا پردے اندر بی بی زینب برقع منہ تے پایا یارو باہر نکل کے پکڑ رکابو کہندی لے چر امڑی جایا صدق وجہ اس بہن تو جس ویر نو آپ چڑھایا سیدہ نے نکاح پکڑی امام بیٹھے گھوڑے نو ایڑی لگائی چلتا نہیں واگ نو جھٹکا دے کے فرمایا مینوں پتہ تم اتنا میرا نہ بھوکا پیاسا ہے میرا آخری فرض ہے تھوڑی وفا ہو کر پھر تیرا بھارت جائے گا وفادار بوڑھے نے اپنا منہ سے کیتا امام دا رومال منہ پکڑ کے نیچے کھچتا ہے زبان حال میں کہندا غلام دی وفا تے شک نہ کر آقا ذرا تھلے تے دیکھو کچھ میری مجبوری ہے امام حسین نے تھلے جھک کے ویکھیا تے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں کول سکینہ کھلوتی ہے بابا میں نہیں جان بابا نہیں جان دینا بابا اکبر گیا نہیں آیا اصغر گیا نہیں آیا بابا میرا چچا عباس میرے واسطے پانی لین گیا واپس نہیں آیا بابا اگر میرے لیے پانی لین چلے ہو میں وعدہ کرنی نہ جاؤ میں ان پانی نہیں منگا گی بابا مینوں پانی نہیں چاہیے مینوں تیرا سایہ چاہیے امام نیچے اتر آئے امتحانہ وچ امتحان پہ کرتے بچی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی میں رک نہیں سکتا میرا جانا ضروری ہے اولاد والو معصوم سکینہ بابے نو چمٹ کے کہہ دیے بابا تساں تے میری کوئی گل کدے نہیں سنوڑی تے اج میں منت کرنی ہے تے کہندے ہو میرا جانا ضروری ہے بابا کوئی ایسی بات ضروری ہے جڑی میرے کو چھپانی ضروری ہے تے چھپا لو پر ایک وعدہ تے کرو فرمایا کیڑا وعدہ بابا شام تک مرو گے امام حسین نے جو کہ منہ چن کے فرمایا واپسی دے اج وعدے لگے شاید میں نہ مر سکتا سکینہ چمڑ کے کہہ دیئے بابا نہ مڑو گے تو پھر میرا کی پڑے گا بابا میں تے تواڈے بازو تے سر رکھ کے سونی ہاں تواڈے بغیر مینوں نیند بھی نہیں آندی مسلمانوں امام حسین نے بچی دا منہ چوم کے فرمایا سکینہ اے مدینہ نہیں ہو اے مکہ نہیں ہو کربلا ہے کربلا دستور بدل گئے نہیں طریقے بدل گئے نہیں بابا کی بدلے ہے فرمایا تھیے اگے طریقہ ہے تھی تو میرے کو سوندی سی اصغر ماں کو سوندا سی اور قیامت تک اصغر میرے کو سوے گا تو اپنی ماں کو سو
زینب جی بھیا سکینہ نو سنبھال انہوں تسلیاں دے بھی تھوڑی دیر تک یتیمہ کہلائے گی یتیمی دا نام سنیا نا حضرت سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے بابا یتیم کون ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وہ تشنہ کام بتلائیے کہ آج ہی آئے گی کیسی شام فرما دیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے گم بہا کے یہ کہنے لگے امام بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ بچہ یتیم خدا گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑا تمہارے لگے کہ آپ کو کھا کے ایک آخری دعا ہوگی جاتی بردہ من دعائے میرے پیو سہتی آسمان بل دیکھیا اکھر داتو دے گئے اب کر دینے مالک میں میدان مر جائے میں مڑ کے نہیں آنا یا میں شہادت پی رہے یا رب یہ سعادت کا گھر تیرے حوالے یا رب یہ سعادت کا گھر تیرے حوالے یا رب یہ سعادت کا گھر تیرے حوالے میرا ہے یہ بیمار بسر تیرے حوالے یا اللہ میں بیمار بچہ زین العابدین تیرے سے مرد پیا کرنا مینوں یقین ہے دے وچوں میری نسل جاری ہوے گی یا اللہ ہے بھی تیرے حوالے میرا گھر بھی تیرے حوالے امام نے گھوڑے کو کیڑی لگائی میدان میں آ کے فرمایا یزیدیو میں آپ کے نہیں سامنا تھوڑے خطوط دیا ہے تو سب میں نے بلایا سی کہ کوفیا اسی تیرے مرید بننا چاہتے ہیں کہ میں آ گیا تو میں نے یزید کا مرید بننا چاہتا ہوں لشکر والوں جیڑے تو میں نے جان دے ہو کسی جان دے ہو جڑے نہیں جانتے یہ نہ کہن کہ سن پتہ نہیں سی کہ سن کس کو شہید کیتا میں نہیں چاہتا کہ میرے خون بھی تواڈے ہاتھ رکھے جائیں ابن صاحب جاندا ہے شمر جاندا ہے بہت سارے جانتے ہیں میں محمد عربی دا دوترا میں فاطمہ دا لورے نظر آں میں علی دا پتر آں میں حسن دا ویر آں میں سنیاں دا پیر آں میں ہی شبیر آں پر یزیدی کتیو پھامے پتر رسول دا نام سمجھو میں مسلمان ضرور ہاں سید ہاں پردیسی ہاں نالے وطن کو لو بہت دور ہاں پرواہ نہیں میں کو زخمان دی ایک گال کرنا مجبور ہاں جنہ پردہ کیتا سورج نے میں نے نال ہی نے او مستورا ابن سعد نے آواز دیتی حسین تقریر نہ کر وہ بھی بیعت کر لے تو چھوڑ دے آگے جو بیعت نہیں کرتا تو پھر تقریر کی ضرورت نہیں امام نے فرمایا میں تو حجت پوری کی تھی گر نہیں سن جان دے انہوں دسیا تک کون ابن صاحب تو جاننے نا میں حیدر قرار کا پتر ذوالفقار حیدری دا وارث ہوں یہ تقریر نہیں سننی پھر ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے امام حسین نے حملہ کر دیا علی دا شیر فطری ہے
تلوار چل رہی ہے، سر کٹ رہے ہیں، جسم ٹکڑے ہو گئے، بازو کٹ رہے ہیں، شہزادہ بار دوبار پہ تیرا نبی پہ مسئلہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی نگاہ سورج بن گئی، سورج ڈل گیا، نماز کا وقت گال پہ حضرت امام دی اگے ملی ہوئی سی نا، یا اللہ امتحانہ انتہائی پا جب امتحان پہ پانا ہے، میں ان نماز پڑھا یا جنگ کرا؟ غیب جو آواز آئی، علی دا پتر ہے، ڈوبیا سورج پھیر دیتا سی، تیرے بابے دی اثر قضا نہیں سی ہونی سی، نماز نہیں معاف، یا اللہ نماز پڑھا گا پر نماز واسطے تے وضو ضروری ہے، تے وضو واسطے پانی ضروری ہے، تے زندگی دی آخری نماز تے وہ بھی بغیر وضو کے۔ آواز آئی حسین تیرے تو بچ کے مسئلے کون جانتا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی تے تیمم کر لینا، یا اللہ تیمم کا دے تے کرائے تے مٹی دسدی کوئی نہیں، ہر پاسے خون ہی پسری دے۔ حسین کپڑیاں تے کر لیا، یا اللہ کپڑیاں تے خونے، اکبر دا خونے، اصغر دا خونے، عباس دا خونے، قاسم دا خونے، آل محمد دا خونے۔ آواز آئی حسین اس خون نال تیمم کر کے آ جا۔ اللہ اکبر۔ میں انگلینڈ تقریر کی تھی تو میں ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت صاحب کتابت جوش میں آ کے تو یہ کدے نہیں سوچیا کہ خون حرام ہوتا ہے، کہ خون تے ناپاک ہوتا ہے، تے خون تے تیمم۔ میں کہ مولوی صاحب ٹھیک کہندے ہو، تہاڈا خون واقعی ناپاک ہے، تہاڈی زبان تو ہی پتہ چلتا ہے کہ تسی ناپاک خون کی پیداوار۔ میں کیا مولوی صاحب مفتیاں دا خون نہ پاک، پیراں دا خون نہ پاک، وزیراں دا خون نہ پاک، صدر دا خون نہ پاک، ساری امت دا خون نہ پاک ہے، پر محمد دا خون پاک ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں سیدنا مسکی دا خون پیا تھا، یہ رسول اللہ دا خون ہے۔ امام نے خون نہ تیمم کیتا، کوڑے تے نماز نیتن لگے کیتی ربا تیمم تے نہ کر لے، ہن مجبوری ہے دیکھا بہوری پاسے میرا منہ، یا اللہ جے قبلے وال منہ کرا تے دشمن وال کان آؤندی، دشمن وال کان کرا دشمن آکھے گا ساڈے وال کان کر گیا۔ آواز آئی علی دیا شیرا دشمن وال کان نہ کری، بڑیاں قربانیاں دتیاں نہیں، مدینہ چھوڑ کے آئے، مکہ چھوڑ کے آئے، بچے کٹا بیٹھے، گھر لٹا بیٹھے، ان خون نال تیمم کیتا ہی گھوڑے تے بیٹھ کے دشمن وال منہ کر کے حسین نیت کرنا تیرے ذمے، قبلہ پھیرنا میرے سید نے نماز نیت لئی، ہر پاسیوں تیرہ دا نیت لیا، صدقے جاواں ایسا نمازی تاریخ نے کوئی پیدا نہیں کیتا، رہی وسدی بارش تیران دی، میں نہ پیر آکھے سبحان اللہ۔ تیران دے تھلے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، تسی مسیطے بہ کے نہیں کہہ رہے، رہی بسدی بارش تیران دی، میڈا پیر آکے سبحان اللہ، سارا تن زخماتی چورا، شبیر آکے سبحان اللہ۔ راول پنڈی تے گردو نوا والو جدا وقت اخیر نماز پڑھی، تکبیر آکے سبحان اللہ، ممتاز پھرادی لاش اٹھے ہم شیر آکے سبحان اللہ۔
زخمن امام علی مقام گھوڑے تو زمین جدن لے پئی بارش جدن لے پئی بارش تیروں آیا فرش تے پاک امام لگی ریت گرم ہر زخم اتے آیا درد تک کچھ آرام پوریاس نظر پھری شدیو کیتا بہن دے نال کلام چل گئی آدھی گرمیرن دی آئی تینے سر تے شام امام گھوڑے تو زمین تے گرے گا جو آواز آئی مکہ سجدے رکھ کے پڑھ سبحان ربی العالی شمر کا خنجر چل گیا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا بزم حق روشن نہیں حق کا دیا چلتا اللہ اکبر گلا کٹ گیا مگر تسبیحیں جاری انا للہ و انا الیہ راجعون رات پہلی ساری رات سیدہ نے تلوار لے کے لاشاں نہ پیرا فجر دی نماز تو فارغ بھی نہیں سن ہوئے تھے یزیدیاں نے آ کے بیبیاں نے قیدی بنا ہے شہیدہ دے سار کٹ کے نیزیاں کی چڑھا دیتا ہے اہل بیت تک قافلہ چل گیا کربلا گزرے لاشاں ملفیق کے سلام کر شہزادہ زین العابدین نے ہاتھاں میں کڑیاں پیرا بیڑیاں پہنا دیا گئیاں آل رسول قیدی پڑھ کے جا رہی ہیں اللہ بڑی محبت دے نال میری آخری بات سنو میں تقریر کا سٹاپ کر دیندہ مگر ممبر رسول تے بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کہ جی گل میں تنوں ہن سنان لگا نا کہ میں اپنی مرضی نال نہیں سنا رہا مینوں نبی پاک نے فرمایا میں گل ضرور سنانی ہے اللہ تجھے عشق نفیسوں کے فنا سے ناموس رسالت کی تو کون ہے لٹا دے سرکار نال دروداں دے رابطے رکھو سرکار بڑی مہربانی واللہ باللہ میں سرکار نے کہا دیتا ہے کہ اے گل کو ضرور سنانی میری مجبوری ہے اللہ اکبر کبیرہ نوشی پڑی الصلاۃ والسلام بند کرتا اللہ اکبر کبیرہ آل بیت دا لوٹیا ہویا قافلہ جا رہے اسی رستے سے ایک جگہ تے قافلے میں پانی ختم ہو گیا شدت کی گرمی سی دوپہر کا وقت سی ابن سعد اور خود جرنالہ واسطے سائے واسطے خیمہ لگا دیتا گیا رسول اللہ دیاں بیٹیاں کڑک دن تو بٹھا دیتی گیا سخت دوسی دکھ تے کچاوے پہنے سپاہی پانی کی تلاش میں چلے گئے معصوم سکینہ دو برداشت نہ کر سکی ویکھیا دور ایک جھاڑی نظر آئی تھوڑا جہا دا سایہ سی کچاوے تو نکل کے اس جھاڑی دے سائے تھلے جا کے لیٹ گئیاں دکھا دی پاری سکی نیند آئی سو گئی سپاہی پانی لے کے آئے قافلہ پھر چل پیا کچاوے پھر رکھ دیتے گئے اٹھاتے کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کون رہ گیا
قافلہ تھوڑا آگے چلیا، جس نیزے تے امام حسین دا سر سی، نیزہ بردار کولو وہ نیزہ نیچے گر کے زمین وچ گڑ گیا، نیزہ پٹدا ہے تے پٹیا نہیں جاندا۔ دو چار سپاہیاں نو آواز دیتی، یار نیزہ نہیں پٹیا جا رہے، انہوں نے بھی زور لگایا مگر نیزہ نہیں پٹیا جاتا۔ ابن سعد کو اطلاع دیتی گئی کہ جس نیزے تے امام حسین دا سارے نیزہ زمین وچ چکے ہیں، پٹیا نہیں جا رہا۔ ابن سعد پریشان ہو کے تے امام زین العابدین کو پوچھتا ہے یہ راز کی وجہ کی ہے، یہ نیزہ کیوں نہیں پٹیا جا رہا؟ امام زین العابدین نے فرمایا معلوم ہوتا ہے ساڈے خاندان کا کوئی فرد پیچھے رہ گیا۔ شام پہ گئی سی، ایک ایک فرد نے آواز دیتی، لبیک 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 لبیک، آوازیں آ رہی ہیں گرنیاں دیا۔ جب زین العابدین نے سکینہ نو آواز دیتی تو سکینہ نے جواب کوئی آیا، وہ بھی معلوم ہوتا ہے سکینہ پیچھے رہ گئی۔ سیدہ طرف پینا سواری تو نیچے اتریاں، زین العابدین چل سکینہ نو ڈھونڈی کتنے رہ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ رکیا رہا اتنے شہر رہ گئی۔ پھوپھی بھتیجا دونوں چل رہے جاری دے قریب پہنچے تو سیدہ زینب خاتون نے دیکھیا کہ کوئی برقع پوش خاتون بیٹھی ہے، انہیں جوڑی سکینہ نو پایا ہوئے ہے۔ سیدہ زینب خاتون نے قریب ہو کے سنیا کہ سکینہ کو کربلا کی داستان پہ سنی۔ رات اندھیری سی، سیدہ زینب خاتون نے آواز دیتی، بی بی میں تیری شکر گزار ہوں، اس جنگل بھی سکینہ دا خیال رکھیے، میری بچی دی حفاظت کی دیا، بی بی تو بڑا کرم کیتا ہے، کوڑے تو اس پردیس میں ساڑی بچی دی رکھوالی کرن والی ہے، کوڑے تو خاتون دی آواز آئی زینب کربلا کے مان بھی بھول گئی۔ زینب اتنے زخمہ لنسور ہوئی ہے، ماں دی پہچان بھی بھول گئی، یا میں تیری ماں فاطمہ سکینہ سائے تلے لیٹی سو گئی، قافلہ چل پیا، زینب میں جنت البقیع چڑھ کے سکینہ نو دلاسے دین واسطے آ گئی ہوں، میں اپنی پوتری کول کربلا دیا قربانیاں پہ سن دینا، زینب سکینہ نو سبحان خدا حافظ میں جانے۔ اے آل بیت رسول، آپ دی عظمتاں نو سلام، آپ دی عزتاں نو سلام، ساڑیاں زندگیاں آپ دے نام، ساڑیاں اولاداں آپ کو قربان۔ یا اللہ رسول اللہ دی آگ دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرما، ساڑی نکلی اکھاں تو نکلے اتھرو قبول فرما، ساڑیاں زندگیاں دی، ساڑیاں اولاداں دی، ساڑے مال و جان دی حفاظت فرما۔ اے ملک پاکستان تو نے اپنے کرم نال عطا کیتا، اس دی خود حفاظت فرما۔ حضرات محترم، میں اپنے بھائی عزت ماں میرا ملک علیار صاحب دی ایس پی دا انتہائی ممنون ہوں کہ جنہاں نے اپنا پورا عملہ بھیجیا، گیٹ بھیجیا تاکہ اس کانفرنس کی حفاظت پہ طریقے نال کیتی جا سکے۔ دعوت اسلامی دے دوستاں نوں مشکورہ اور ملک کینسر مسئلے اے انتہائی پیار کرنے والے بھائی نے پچھلے سال بھی انہوں نے جدوں میں بیمار ہویا تھا لگتا ہویا سی اور بیماری تو بعد صحت کی سب تو پہلا جڑا میں نے خطاب کیتا میری زندگی دا وہ بھی نایاب خطاب ہے، سنو گے تو ایمان زیادہ ہوئے گا۔ جان لگیا مکتبہ چشتیہ والے کو ایک کشتہ لے کے جاؤ، سیڑیاں لے کے جاؤ، اور اس پروگرام بھی آج کے پروگرام دی بھی سی ڈی کہنے ساڑھے کو تیار ہو چکی نہ مشینہ لگائی ہوئی ہیں سب، جان لگے جنہوں نے شوق میں لے جاؤ، آپ حضرات نے بھی سی ڈی مل جائے گی۔
اور ایک ضروری اعلان ہے، جیسا کہ آپ رات علم کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نال نبی پاک سرور عالم دے رحمت دے فیضان اسانے پشاور روڈ گلشن اقبال کے اندر ادارہ کنز ایمان بنایا ہے، تو پروگرام یہ بنایا جی سربت صاحب نے دوستوں نال کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں خنجر بھی حق کی بات جس نے کہی، اور چوٹ پہ چوٹ سینے پہ جس نے سہی، جس کی بیٹی مدینے میں روتی رہی، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، یا الہی عظیم عشق رسول کی سلام آج زمانت کو قبول، اے خالق کائنات تیرے عاجز اور مسکین بندے تیرے محبوب کی زلفوں کو کہتی ہیں، تیرے محبوب کی اولاد سے محبت کرنے والے ملک کے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے، ہماری سادگی کو اپنی بارگاہ میں محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ خالق کائنات ذکر حسین کا صدقہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر ذکر حسین کا صدقہ ہماری خطائیں معاف فرما، زندگی بھر کوئی گناہ کرنے کی توفیق نہ دے۔ خالق کائنات ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں، اور تیرے محبوب کی نسبت سے تیرے محبوب کا قرب پانے والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا اولیاء امت ہوں، ہماری اس عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت دے، کربلا کے بیمار کے صدقہ بیماروں کو صحت دے، ہماری اولادوں کو نیک فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما، میرے اللہ ہماری دنیا اپنے کرم کے خزانے سے بھر کر زندگی بھر اپنے بات پہ جھکنا نصیب فرما، ذوق بندگی مجھ سے نواز دے، لذت عبادت سے آشنا کر دے، جو تعلیم میں ہے کامیاب فرما، جو کاروبار میں ہے برکت دے، جو بے روزگار ہے اچھے روزگار دے، جو تنگ دست ہے فرخدستی عطا فرما۔ میرے اللہ تو جانتے ہیں ہر دل میں کیا ہے، آج محبوب کی بیٹی خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقہ سب کو خیر دے دے، سب کی جھولیاں بھر دے، مالک تیرے گھر سے کوئی خالی نہ، تیرے در سے کوئی خالی سے جائے، کرم کی بھیک دے، عزت کی بھیک دے، صحت کی بھیک دے، عزت کی بھیک دے، ہمارے جتنے جلسے ہو رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، یہ ملک پاکستان کو اپنے کرم سے عطا کیا، اس کی خود حفاظت فرما، پاکستان کو شر پسندوں سے دہشت گردوں سے محفوظ رکھ، سکون و امن کا بہتر بنا، ہماری اولادوں کو دیکھ فرما، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مختلف شہروں سے سفر کر کے ہماری پروگرام میں شرکت کی، میرے اللہ ان کی جھولیاں کرم کے خزانے سے بھر دے، ان کی اولادوں کو نیک فرما، میرے اللہ اپنے محبوب کے صدقہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو
انہیں قبول فرما، ان آنسوؤں میں ہمارے گناہ ہے میرے اللہ رحمت کی چادر ہمارے سر پہ مت کرنی چاہیے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت، ہمارے مال و جان میں خیر و برکت فرما۔ جن جن دوستوں نے کلام پاک پڑھ کے میری منت کی ہے، 11 ختم صوفی جاوید صاحب نے اور 2 ختم اور بھی، اور بہت ساری کلام دیگر دوستوں نے پڑھی، 50,000 مرتبہ درود شریف ہمارے جناب عبدالرشید صاحب نے پیش کی ہے، حیدرآباد سے کے دوستوں نے ختم کر کے قرآن پاک کے کچھ میرے ملک کیے، بہت سارے اوراد و وظائف 11,000 مرتبہ درود شریف، بہت ساری کلام ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس تمام کلام کو، اس پروگرام کو، جو لنگر کا اہتمام ہوا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش قبول فرما۔ سرکار کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم سرور عالم کے والدین، حضور کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام، آل اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، جمیع اولیاء امت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رضا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ میرے اللہ حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب دے، اور خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ عقیدانہ نذرانہ ہے، شرف قبولیت عطا فرما، ہماری دعائیں قبول کر، ہماری التجائیں منظور فرما۔ اپنے اس پروگرام میں آزاد کشمیر سے دوست تشریف لائے، کھاریاں سے تشریف لائے، سیالکوٹ سے آئے، گجرانوالے سے آئے، ملتان سے آباد تشریف لائے، حیدرآباد سے دوست آئے، ہری پور سے، مانسیرا سے، پشاور سے، جو جہاں سے بھی آیا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کسی کو خالی نہ لوٹانا، سب کی جوڑیاں پر دے، سب کی مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔